یہ خوارج کی نظریہ یہاں سے پیدا نہیں ہوا پاکستان سے، یہ باہر سے مغرب میں جو مشرقی وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہاں بہت سارے خوارج خارجی ہوتے تھے، مختلف ان کے ذہن تھے جو تکفیر کی ذہنیت، وہ وہاں سے یہ عقیدہ یہ نظریہ ہمارے ملک میں آیا ہے۔ یہ کینسر باہر سے آیا ہے، وبا، اور اس کا بنیادی طور پہ یہ کہ الیکشن لڑنا، جمہوریت، یہ اس کو کفر کہتے ہیں، اور جو جمہوریت الیکشن کو کرانے والے ہوتے ہیں ان کو یہ کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، اور جتنے بھی اس جمہوریت جس کو یہ کہتے ہیں اس کو طاغوت کہہ کر پھر اس میں جو لوگ بھی اس میں ججز کی تکفیر کرتے ہیں، افواج کی تکفیر کرتے ہیں، جو ریاست کے حکومت کے جتنے عہدیدار ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں، اور پھر عام مسلمانوں کی اس بنیاد پہ یہ ان کے خون کو مباح سمجھتے ہیں، ان کے مال کو مباح سمجھتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے گروپ بھی ہیں جو پاکستان کو کھلم کھلا دارالحرب کہتے ہیں، اور یہاں کے وسائل کو لوٹنا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ یہ پاکستان میں قبائلی علاقوں کے ہاں خواتین کو مختلف جگہوں سے اغوا کرتے ہیں، ان کو لونڈی بنا کر ان کو لونڈی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس کی۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ یہاں تک ہے کہ ان کا یہ تکفیری نظریہ ہے ان کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں جو ان کے نزدیک اسلام کا خاص وہ ہے، اس کے بغیر جو بھی لوگ ہیں وہ سارے دار اسلام سے خارج ہیں، ان کا خون مباح ہے، ان کو قتل کرنا مارنا جائز ہے، اور یہ چیزیں اب ایسی ہیں جو کھل کر ان کے بیانات میں موجود ہیں۔ تھوڑی سی بات پہ وہ کافر کہہ دیں گے، تھوڑی سی بات پہ مرتد کہہ دیں گے، اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کو مرتد کہہ دیں گے۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ان کے سامنے ہیں، اور مخصوص طور پہ جو علماء کرام ہیں ان کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ جو ہمارے ہاں ان کے نظریات کے لیے خوارج، معتزلہ، خوارج، روافض اور باغی، جو لوگ باغی ہوتے ہیں، ان کے احکام ہمارے ہاں موجود ہیں کہ ریاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں، اور اگر حکمران اگر فاسق فاجر ہو تو ان کا کیا نظریہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے ان کو دیکھنا چاہیے، اور پھر صحیح بخاری میں جو باب ائمۃ الجور ہے کہ اگر حکمران ظالم ہو تو کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر حکمران ایسے غلط حکمران ہو تو کیا ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایتیں جو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، ان کو مسلم شریف پڑھا، اسی کو کھول کر دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر جو عقائد کی جو کتابیں ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، چاروں مذاہب، یعنی چاروں جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے تمام جو عقائد کی کتابیں اس پہ متفق ہیں کہ اگر حکمران فسق میں مبتلا ہو جائے تو وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ کفر بوا کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو نظریہ ہے، اس کو پورا دیکھنا چاہیے۔ وہ نظریہ جہاں جہاں پایا جائے گا اس کو خوارج کہیں گے، خوارج کے سینگ تھوڑی ہوتے ہیں جی۔ اور وہ نظریہ اگر افغان طالبان میں موجود ہے تو وہ افغان طالبان جو تکفیر کرتے ہیں، جیسے میں آگے چل کے مزید آپ کو بتاؤں گا، تو وہ بھی خوارج ہوں گے اگر وہ پاکستان کی حکومت کی، فوج کی، ان کو مرتد کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ کہ پاکستان میں مکمل طور پہ اسلام نافذ نہیں ہے، بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب کہہ سکتے ہیں۔ کافر کہنا، مرتد کہنا، اور دوسری بات ہے مسلح ہتھیار، مسلح ان کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا، یہ تو وہی خوارج ہیں یا باغی ہیں، اور یا پھر معتزلہ ان کا جو مذہب ہے۔ کہیں آپ سے سنا تھا ہم نے کہ خوارج اور باغی، ان میں بنیادی فرق تکفیر اور عدم تکفیر کا ہے۔ جی بالکل، اگر وہ کسی بھی اسلامی مملکت کے حکمران کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور وہ تکفیر نہیں کرتے لیکن ہتھیار اٹھا کر لڑتے ہیں، چاہے وہ ان کا جائز حق بھی کیوں نہ ہو، تو بھی ایک مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان کو باغی کہیں گے۔ اور اگر ان کو تکفیر بھی کرتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں اس کو، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوارج ہوں گے۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ لوگ، وہ باغیوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ باغی ہیں جو تکفیر نہیں کرتے لیکن اس کو اپنا مذہب اپنی دین کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جہاد شریعت ہے، تو یہ اصل میں معتزلہ کا مذہب ہے۔
جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، خوارج کے کیا عقائد ہیں، معتزلہ کے کیا عقائد ہیں. تو معتزلہ کے ہاں یہ مذہب ہے کہ اگر حکمران فاسق فاجر ہو تو اس کی حکومت کو گرانے کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن جو معتزلہ ہے وہ تکفیر نہیں کرتے. صحیح. وہ تکفیر، اور جو خوارج ہیں وہ اس میں تکفیر بھی کرتے ہیں. اور اگر ایسے کوئی لوگ ہیں جن کا کوئی مذہبی حوالے سے کوئی پس منظر نہیں ہے، ویسے اپنے حقوق کے حوالے سے وہ جنگ کر رہے ہیں، مسلح جنگ کر رہے ہیں، ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں، یا ایک جنگ برپا کی ہوئی ہے، تو وہ صرف باغی ہوں گے. معتزلہ تو ظاہر ہے کہ معتزلہ کا تعلق تو اس سے مذہب اور نظریات کے ساتھ ہوگا نا. تو اس میں 3 قسمیں ہو جائیں گی اس کی. اور ایک چوتھی قسم ہے الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو حرابہ جسے کہتے ہیں، کہ کسی بھی مسلمانوں کے اجتماعی نظم میں، ریاست کے اندر وہ قتل و قتال کرتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے. تو ان کا حکم ان تینوں سے بھی زیادہ سخت ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کیا جائے.